ابھی بریلی شریف میں آج کیا ہوا؟ لوگ آئلہ محمد کے بینر لگے ہوئے تھے، لاٹھی چارج ہو گئی، کتنے لوگوں کے خلاف FIR صاحب بینر لے کے چل رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بینر اٹھائے ہوئے نبی کے نام پر جان دے دیں گے، اور شراب میں کوئی کمی نہیں، جوا کھیلنے میں کوئی کمی نہیں، پڑوسیوں کے حق مارے بیٹھے ہیں اور بینر اٹھائے ہوئے آئلہ محمد۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے زبیر بھائی کو، یہ ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت جلسے والی نہیں ہے، جب جلسہ آیا تبھی ہمیں یاد کرتے نہیں، سال بھر میں ماشاءاللہ فون بھی کرتے رہتے ہیں، دعائیں ہمیں بھی دیتے رہتے ہیں، ہم بھی ان کو دعا دیتے رہتے ہیں، محبت کا لڑکا ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کی پوری فیملی کو، سب بھائیوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تو تھوڑی دیر اور سنو یار، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے نا۔ تو ہمارے غوث کی ایسی تقریر ہوتی تھی۔ ایک بات اور سنو، ہفتے میں 3 دن تقریر، اور 528 ہجری سے لے کے 561 ہجری تک 33 سال غوث پاک نے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا ہے۔ کتنے سال؟ 33 سال۔ صرف جمعے کے دن کے علاوہ ہر دن میرے غوث پڑھاتے تھے۔ اور آج ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 1 سبجیکٹ 2 سبجیکٹ یعنی 3 موضوع کی کتاب پڑھاتے ہیں، 4 موضوع کی، لیکن غوث پاک آج سے 800 برس پہلے 13 موضوعات کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، 13 موضوعات پر مشتمل درس دیا کرتے تھے۔ قرأت بھی پڑھاتے تھے، تفسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور آج کل کیا ہو گیا ہے؟ انڈیا کے کتنے پیر، یہی بات میں کہہ دیتا ہوں تو کچھ پیر صاحب لوگ برا مانے گئے۔ آج یہ پڑھنا پڑھانا صرف علماء کا کام رہ گیا، کوئی پیر صاحب پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پڑھانا تو مولویوں کا کام ہے۔ ارے پیر صاحب، آپ بڑے پیر صاحب سے بڑے عالم نہیں ہو، بڑے پیر نہیں ہو۔ جب میرے غوث پڑھاتے تھے تو آپ کو پڑھانے میں کیا پریشانی ہے؟ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے پڑھنا اور پڑھانا، وہ بھی علم دین پڑھنا اور پڑھانا۔ ہم اس پیر سے بڑی محبت کرتے ہیں جو یا تو پڑھاتا ہو یا پڑھاتا نہ ہو، مگر اس کا اپنا مدرسہ ہو جس کے ذریعے سے علم دین پھیلتا ہو، ہے نا بھائی؟ ہاں، اور باقی تو پیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے صاحب، بس وہی پیر سمجھ میں آتے ہیں جو پڑھتا ہو یا پڑھاتے ہو یا پڑھاتے نہ ہو تو ان کا اپنا مدرسہ ہو، اور دونوں چیز نہ ہو تو ایک چیز ہو کہ وہ علماء کی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ ہاں، وہ پیر اگر اس میں شرطیں ہیں تو قابل بیعت ہے، ورنہ نہیں۔ بھائی غوث پاک سے پوچھے، یار میں غلط بیان کر رہا ہوں کیا؟ غوث پاک کتنے بڑے عالم دین تھے؟ 33 سال پڑھایا، اور آج اتنا بڑا ہندوستان ہے، ہزاروں مدرسے ہیں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے بڑے ہندوستان میں 1000 اچھے عالم ہر سال نہیں فارغ ہو پاتے ہوں گے۔ چلیے 2000 مان لیتا ہوں، 2000 عالم ہر سال اچھے عالم نہیں فارغ ہو پاتے ہوں گے، مگر میرے غوث کا مدرسہ اتنا بڑا تھا کہ اس زمانے میں 10 ہزار طلبہ میرے غوث کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اور ہر سال 3000 علماء میرے غوث کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ کتنے علماء؟ تقریباً 3000 علماء۔ اس لحاظ سے 33 سال پڑھایا ہے، تقریباً 99,000 یعنی قریب تقریباً 1,00,000 عالم میرے غوث اعظم نے اپنی زندگی میں بنا۔ آج یہ بھیلا گاؤں کی مسجدوں کے مینارے سے صدائے اللہ اکبر آ رہی ہے تو میں کہوں گا غوث اعظم کی خدمت دین کا نتیجہ ہے۔ پوری دنیا میں ان کے شاگرد پائے جاتے تھے، اتنا پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا۔ لیکن اب ہم نے کیا کر دیا غوث پاک کو؟ یہ غوث پاک کی علمی باتیں ہم نہیں بیان کرتے، بس ان کی یہ کرامت تھی۔ ارے کرامتیں ان کی بہت ہیں، جتنی ہمیں یاد نہیں ہے اس سے زیادہ کرامتیں ان کی ہیں، مگر غوث اعظم کی ان چیزوں کا بھی ذکر کیا کرو کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ سننے ہو بھائی، اب چلیے ختم کر رہا ہوں میں تقریر۔ اسی وجہ سے ان کا ایک لقب تھا محی الدین۔
کیا لقب تھا؟ ہاں تھوڑا سن لیجئے، بس ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ محی الدین کا مطلب ہو گیا دین کو زندہ کرنے والا، دین کو، ہاں دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ کب ملا آپ کو لقب؟ اصل میں غوث پاک کے بارے میں جب ہم نے پڑھا کہ یہ لقب آپ کو کب ملا، تو ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں سے بغداد شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ کہاں سے؟ جنگلوں سے بغداد شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے، ننگے پیر تھے۔ ایک آدمی جو نہایت بیمار تھا، نحیف و ناتواں تھا، کمزور تھا، جس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، یعنی سخت بیمار، کمزور، رنگ پیلا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد میں داخل ہوئے تو وہ نیچے لیٹا ہوا تھا، وہ مریض آدمی تھا۔ اس نے غوث پاک کو دیکھا تو کہا عبد القادر السلام علیکم۔ غوث پاک نے اس کے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا عبد القادر ذرا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ غوث پاک اس کے قریب ہوئے۔ کہا عبد القادر میرے بدن سے ٹچ ہو جاؤ، اور جیسے ہی بدن سے ٹچ ہوئے بیماری جانے لگی اور صحت آنے لگی، رنگ بہتر ہو گیا۔ مگر اس کیفیت کو دیکھ کر کے غوث پاک حیرت میں پڑ گئے۔ آخر صرف مس ہونے سے، ٹچ ہونے سے اس کی بیماری ختم ہو گئی اور کمزوری طاقت میں بدل گئی، رنگ بہتر ہو گیا۔ تو غوث پاک خود حیرت میں تھے۔ اس نے کہا عبد القادر مجھ کو پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا عبد القادر تجھے مبارک ہو، میں تیرا دین ہوں، تیرا اسلام ہوں، تیرا مذہب ہوں۔ تجھ سے آنے سے پہلے میری یہ حالت ہو گئی تھی، تو نے آ کر کے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ کہے سبحان اللہ۔ اے بڑے بھائی موبائل بعد میں چلا لینا یار، عجیب ماحول بنا رکھے ہو تم لوگ۔ کبھی بزرگوں کی باتیں بھی سن لیا کرو یار، کچھ کہہ دیتے ہیں تو برا مان جاتے، ایک تو بھاگ گیا۔ یہ ہے دین بچ، اسی وجہ سے غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں مسجد میں گیا تو سب لوگ کہہ رہے تھے السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین کہا ہی نہیں تھا۔ محی الدین کا مطلب ہو گیا دین کو زندہ کرنے والا۔ آج دنیا میں ہے نا غلام محی الدین تو بہت ہیں، لیکن محی الدین صرف عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دین کو زندہ کیا، 40 سال تقریریں کی، 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ اللہ کا شکر ہے پھر اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک دن منبر پر بیٹھ کر کے میرے غوث فرماتے ہیں میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ ارے اسے سن کے بولو سبحان اللہ۔ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ محفل میں 40 ولی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی گردنوں کو وہیں جھکا دیا، اور ایک صاحب تو بالکل منبر کے قریب چلے گئے اور غوث پاک کا قدم اپنے سر پر رکھ کے بولے حضور آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 اولیاء اللہ بیٹھے تھے جب میرے غوث نے فرمایا تھا، اور میں نے تو اپنے علماء سے یہاں تک سنا ہے، یہاں تک پڑھا ہے کہ جب میرے غوث نے بغداد میں فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دنیا کے جس حصے میں اللہ کے ولی موجود تھے انہوں نے وہی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، حتیٰ کہ جو ولی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے ماؤں کے پیٹ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا، جو ولی دودھ پی رہے تھے انہوں نے ماؤں کی گود میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ جب میرے غوث نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اسی وقت اپنے جوانی کے دور میں خراسان کی پہاڑی پر خواجہ غریب نواز چلا کر رہے تھے، انہوں نے وہاں سنا تو اپنی یہ پیشانی زمین پہ لگا دی، کہا اے میرے غوث
آپ کا قدم معین الدین کی گردن پر ہی نہیں بلکہ معین الدین کی آنکھوں پر بھی ہے، معین الدین کے سر پر بھی ہے۔ جب میرے غوث نے خواجہ غریب نواز کی اس عاجزی کو ملاحظہ فرمایا تو وہیں سے فرمایا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین گردن جھکانے میں بازی مار لے گیا ہے، اس کے بدلے میں اسے ہندوستان کی حکومت عطا کی جاتی ہے۔ ایسے ہیں اپنے غوث پاک، ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آخری بات یہ کہہ کر کے کہ اللہ نے انہیں کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دن آپ کے ساتھ میں خادم تھے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ جب آپ بغداد شریف کی جامع مسجد جاتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر کے میرے غوث کا استقبال کیا کرتے تھے۔ جب میرے غوث جاتے تھے تو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا، کوئی چہرے کی زیارت کر رہا ہوتا تھا، کوئی دست بوسی کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے غوث جب بغداد شریف کی جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی بھی شخص میرے غوث کی طرف کوئی نہ سلام کر رہا ہے، نہ قدم بوسی، نہ دست بوسی کر رہا ہے، نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، تنہا جا رہے ہیں۔ آج کوئی نہیں پوچھ رہا کچھ بھی۔ اس کے بعد آپ جامع مسجد میں پہنچے تو وہاں بھی کھڑے ہیں۔ اور دن جب جاتے تو بھیڑ لگ جاتی تھی، لیکن خلاف معمول آج کوئی بھی شخص مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس آنا تو دور کی بات ہے، غوث پاک کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کے خلیفہ صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، چونکہ بڑی حیرت والا واقعہ تھا ہی۔ تو کہنے لگے حضور آج کیا بات ہے، کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ بھی پوچھنے نہیں آ رہا ہے۔ تو غوث پاک مسکرائے، اور جب مسکرائے، جیسے ہی مسکرائے تو اب لوگوں نے دوڑنا شروع کیا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی ادب سے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ اب دیوانوں کی بھیڑ اتنی ہو گئی کہ خلیفہ صاحب کو کھڑے ہونے کے لیے خود جگہ نہیں مل رہی ہے۔ خلیفہ صاحب خود تنگی میں آ گئے تو میرے غوث نے فرمایا کہو پہلے اچھے تھے یا اب اچھے ہو، پہلے اچھے تھے یا اب اچھے ہو۔ اس کے بعد میرے غوث کی زبان سے نکلے ہوئے تاریخی جملے سماعت کیجئے۔ میرے غوث نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا ہے۔ میں جب چاہتا ہوں لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں توجہ ہٹا دیتا ہوں۔ تو اے جشن غوث اعظم میں آنے والوں، میری محبت کہتی ہے کہ یہاں آپ خود نہیں آئے ہو، میرے غوث نے تم سب کو بلایا ہے۔ اور زبیر بھائی، یہ 11ویں شریف آپ نے نہیں، میرے غوث نے آپ سے کروائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیا ہے، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ بہت وقت ہو گیا، یہ چند باتیں تھیں، ان کی کرامات بے شمار، ان کی دینی خدمات بہت ہیں۔ سمجھ گئے بھائی آپ؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 11 تاریخ کو مغرب کے بعد 12ویں لگ جاتی تھی، تو 12ویں حضور کی میلاد کی تاریخ ہے، تو ہر مہینے میرے غوث حضور کی میلاد کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کو پسند آئی، فرمایا عبد القادر تو نے میری میلاد پڑھی، بدلے میں تجھے 11ویں دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آج پوری دنیا میں 11ویں ہو رہی ہے، اور جو میلاد والے ہوتے ہیں وہی 11ویں والے ہوتے ہیں، جو میلاد سے چڑھتے ہیں وہ 11ویں سے بھی چڑھتے ہیں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، تو 11ویں کیا کرو۔ اگر چند لوگوں کو نہ کھلا سکے، اپنے بچوں کو ہی گھر میں اپنا کھانا اچھا بنا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا کرو، فاتحہ خوانی کرا دیا کرو۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو ہر سال حسب حیثیت بڑے پیر صاحب کی 11ویں کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں پورے سال تنگی نہیں ہونے دیتا۔
یہ ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل ہے. مگر میں نے آپ کو بتایا نا 11ویں ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ قرض لے کر کے 11ویں کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کہ فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. نہیں. اور بد مذہبوں کو بھی آپ کو نہیں بلانا ہے. اتنی باتیں آپ نے جان لی. ان باتوں کے ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ غوث پاک کی سچی 11ویں یہ ہے کہ جس راستے پر میرے غوث چلتے تھے اسی راستے پر آپ بھی چلو. میرے غوث کے خادم ہیں شیخ ابو عبداللہ ابو محمد بن عبداللہ ابو الفتح حروی. یہ غوث پاک کے خادم ہیں. انہوں نے میرے غوث کی خدمت کی 40 سال. یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی مدت میں نے دیکھا کہ عشاء کی وضو سے غوث پاک فجر کی نماز ادا کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. ہے نا. اور جب کبھی بھی آپ بے وضو ہوتے تو فوراً وضو کر لیتے تھے. اس مجمع میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے عید کے دن کے بعد سے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. معاف کرنا مجھے. ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کو ظہر کی نماز پڑھے ہوئے سال بیت گیا ہوگا. اگر آپ اس طرح کے عاشق غوث اعظم ہیں تو ہمیں یہ آپ کا عشق سمجھ میں نہیں آتا. ابھی ملک میں جو حالات چل رہے ہیں جسے دیکھو وہ بینر اٹھائے ہوئے آئی لو محمد. میں نے کہا لکھیم پور میں بھی کہا کہ بھائی دیکھو حضور کی زبان عربی ہے اور یہ میرے نبی پر جو قرآن اترا وہ بھی عربی میں ہے, حدیث بھی عربی میں ہے. تو یہ بدنام شدہ لفظ ہے. آئی لو یو لوگ بولتے ہیں, یہ بدنام ہو چکا. تو ایسے گھسے پٹے لفظ کو میرے نبی کی شان میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. ہاں. اور چلیے آپ نے آئی لو محمد کہہ دیا تو میں نے لوگوں کو اس کا عربی بھی بتایا تھا. احب رسول اللہ, احب رسول اللہ. میں نے روکا نہیں مگر میں نے کہا احب رسول اللہ. مگر میاں صاحب بینر لے کے چل رہے ہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, بینر اٹھائے ہوئے نبی کے نام پر جان دے دیں گے, اور شراب میں کوئی کمی نہیں, جوا کھیلنے میں کوئی کمی نہیں, پڑوسیوں کے حق مارے بیٹھے ہیں اور بینر اٹھائے ہوئے آئی لو محمد. سن, تیرا یہ دکھاوے کا عشق رسول اپنے پاس رکھ لے. جب تک دکھاوے کا عشق رسول کرتا رہے گا دنیا تجھے ذلیل کرتی رہے گی. جس دن تو حقیقت میں عاشق رسول بن گیا انشاءاللہ یہ ساری کائنات تیرے قدموں کا بوسہ لے گی. کردار کے عاشق رسول بنو, زبانی عاشق رسول. صرف زبانی عاشق رسول کی ضرورت نہیں, ہمیں کردار والے عاشق رسول کی ضرورت ہے. بولو آپ سے میں سے. ابھی بریلی شریف میں آج کیا ہوا؟ لوگ آئلہ محمد کے بینر لگے ہوئے تھے, لاٹھی چارج ہو گئی, کتنے لوگوں کے خلاف FIR درج ہو گئی. ارے بھائی بغیر پرمیشن کے آپ دھرنا نہیں دے سکتے. آپ کو معلوم ہے کیوں آپ بغیر پرمیشن کے دھرنا دے رہے ہیں اور آپ بیل مجھے مار والا حساب کتاب بنا رہے ہیں؟ آپ صحیح معنوں میں عشق رسول عاشق رسول بنو صحیح معنوں میں. انشاءاللہ کائنات اس پوری دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا ہے جو نبی کے عاشقوں کو ذلیل کر دے اور نبی کے عاشقوں کو جھکنے پر مجبور کر دے. کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے. ہمارا اتہاس بہت پرانا ہے. ہم بہت ساری جگہوں پر کہہ رہے ہیں, آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ آئل محمد کے بینر نہ اٹھائیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عاشق رسول ہیں تو عشق کے تقاضوں کو پورا کریں. ہے نا, میرے نبی فرماتے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ حضور کی آنکھوں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں, نماز پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان, یہ کئی ایک ہیں, ہے نا. پڑھ رہے ہو آپ لوگ؟ ہاں ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کیا کر رہے ہو آپ لوگ, مگر بیٹے جو پڑھ رہا ہو وہ پڑھو, اور جہاں بھی رہو نماز پنجگاہ نہ پڑھو, سچ بولو.
اور حق بولو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ہے نا. اور میں بہت ساری جگہوں پر مولانا محفوظ صاحب کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بھائی، ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارا کام تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، دن میں ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، شام ہوئی تو اکثر ایسا ہوتا اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں اور مسلمانوں میں پہنچ جاتے ہیں، مسلمانوں میں تقریر کرتے ہیں، مسلمانوں سے سلام دعا مصافحہ کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ پھر مسلمانوں میں پہنچ جاتے ہیں. سماج میں آپ رہتے ہو، دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کے ہیں، بزنس میں پارٹنرشپ آپ کی ہے، اس لیے آپ کے اوپر یہ ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ بھی تمہارے نبی کی سیرت پڑھنے پر مجبور ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں. 3 بار فرمایا. صحابہ بولے یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہو. یہ فرمایا میرے نبی نے. پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی وصیت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیں گے. سمجھ گئے آپ؟ اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. اس لیے میرے عزیز، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ہے نا. اور دین اسلام ہم سے زیادہ خدمت آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ، میں نفیس بابو مولانا محفوظ صاحب میں نانپارہ میں ایک صاحب کی دکان پہ گیا تو میں نے سامان خریدا، میرے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا آن لائن کر دوں؟ تو بولے نہیں آن لائن مت کیجئے. تو میں نے کہا کروا لو یار، ہے نہیں کہ آپ کے پاس؟ بولے نہیں ہم لیتے نہیں ہیں. تو بولے آپ کو کرنا ہو تو کر لیجئے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ایک بار اور سامان لینے کے، ہم نے کہا اس سے اچھا نہیں؟ بولے نہیں ہمارے یہی ہے ہمارے پاس. ہم نے کہا دیکھ لو اس سے اچھا. تو بولے نہیں لینا ہو تو لیجئے. یہ مسلمان ہم سے کہہ رہا ہے. ہم ایک مٹھائی کے شو روم میں گئے بریلی شریف میں، مٹھائیاں خریدی، کچھ ایک مٹھائی ہم نے دیکھی جو خریدی نہیں، تو وہ ہم سے کہتا ہے صاحب آپ وہ والی مٹھائی بھی دیکھ رہے تھے، ذرا دیکھ لیجئے، لے لیجئے، وہ بھی بہت اچھی ہے. تو یہ ان کی بولی ہے جو کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ ہزاروں کا کاروبار کیے ہوئے اکڑ میں، گھمنڈ میں، تکبر میں پھیلا ہوا ہے، گراہکوں کے ساتھ بدسلوکی ہے. کہاں سے تمہارے کاروباروں میں ترقی ہوگی؟ اے لوگوں اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھو، اخلاق محمدی کو اپناؤ. اگر تم نے آج بھی اخلاق محمدی کو نہیں اپنایا تو آنے والا وقت آپ کے لیے اور بھی خطرناک ہو جائے گا. چلیے بات ختم کر رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی شام کب ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانسیں کب تھم جائیں کوئی بھروسہ نہیں. اسی بھیلا گاؤں میں ایسے یہاں کے قبرستان میں ایسے لوگ بھی آرام فرماتے ہیں کہ جب وہ اس گاؤں میں بولتے تھے تو 4 آدمی ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، مگر جب ان کی آنکھیں بند ہو گئیں تو ان کے پوتے کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے. اسی طریقے سے دنیا ہمیں بھول جائے گی. حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، خلیفہ سوم ہیں. وہ جب قبرستان جاتے تھے، کسی قبر کو دیکھتے تھے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ اتنا نہیں روتے، آپ کے سامنے عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے لوگو، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل خیریت کے ساتھ گزر گئی اس کی آنے والی منزلیں اور بھی آسان ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل جو اس منزل میں پھنس گیا آنے والی منزلیں اس کے لیے اور بھی مشکل ہوں گی. تو یہ لوگوں، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے. معلوم نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے. آپ نے بوڑھوں کو بھی مرتا دیکھا ہوگا، آپ نے جوانوں کو بھی مرتا دیکھا ہوگا. یہ مت سوچئے گا کہ ہم مر جائیں گے تو پورا
بے لگاؤ ہمارے لیے روئے گا، ہائے توبہ مت جائے گی، اما بھائی کی چکر میں ہو، 2 4 5 لوگ رویا کرتے ہیں 2 4 دن، اس کے بعد ختم، لوگ 1 2 برسی کیا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی ختم، دنیا آپ کا نام تک بھول جاتی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات خدا کی ذات ہے، اس لیے معلوم نہیں کہ کس دن زندگی کی یہ سانسیں تھم جائیں۔ اس لیے میرے عزیز آج 11ویں شریف میں آئے ہو، خالی ہاتھ نہ جاؤ، توبہ کر کے جاؤ، اللہ کو گواہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جاؤ، رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے جاؤ، میرے غوث کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جاؤ، اور یہ فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد زنا نہیں کریں گے، انشاءاللہ آج کے بعد جوا نہیں کھیلیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دیں گے، انشاءاللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، انشاءاللہ حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی جیئیں گے، انشاءاللہ اپنے گھروں کی عورتوں کو پردے کا اہتمام کرائیں گے۔ تم عزم مصمم تو کر لو، پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، یہ بادل ہیں اڑ جائیں گے، آندھیاں ہیں رک جائیں گی، طوفان ہیں تھم جائیں گے، اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے عزیز تو اپنا راستہ سیدھا کر لے، اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا، کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ بادل ہیں جو آئے ہیں تم پر، کبھی برسیں گے کبھی اڑ جائیں گے، تمہیں اس دنیا سے اس ہندوستان کی زمین سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دنیا کے کسی ماں نے اپنے لال کو ایسا دودھ نہیں پلایا جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، مگر ذلت کی زندگی جینے سے فائدہ کیا ہے؟ آؤ دامن مصطفیٰ کی پناہ لے لو، اور انشاءاللہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نمازیں پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز میں کون سا کام رہتا بھئی آپ لوگوں کو؟ پڑے رہتے ہیں لوگ بستر پر، بے شرمی کے ساتھ پڑے رہتے ہیں بستر پر، شیطان کو ٹھوکر مارنے کی عادت ڈالو اور فجر کی نماز پڑھا کرو، ظہر کی پڑھا کرو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو۔ اگر آپ اولاد والے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اگر سوتے رہ گئے تو ہمیشہ کے لیے سلا دیے جاؤ گے، دنیا تمہیں اپنا غلام بنا کے رکھے گی اگر اسی طریقے سے سوتے رہ گئے۔ اس لیے یہ دکھاوے والے کام نہ کرو، اللہ نے دولت دی ہے، گھمنڈ نہ کرو، اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو، اپنے پڑوسیوں کا غریب رشتہ داروں کا خیال رکھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے پڑھاؤ انشاءاللہ۔ یہ 11ویں شریف کی محفل تھی، میں نے سوچا تھوڑی باتیں آپ سے اور بھی عرض کر دوں، تو آپ انشاءاللہ عمل کریں گے ان باتوں پر۔ بھئی غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کتنے سال پڑھی؟ 40 سال۔ تو آپ اتنا ہی کیا کرو، عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیا کرو، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لیا کرو۔ ہاں کوشش کرو، نماز میں جایا کرو بیٹے، ہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، پڑھتے ہو تو محنت سے پڑھو، ورنہ نکل جاؤ کمانے، حلال کماؤ، حلال لقمے اثر کرتے ہیں، حرام لقمے کھلا کر کے اپنی نسلوں کی زندگی برباد مت کرو، محنت کرو، سو نہیں، کوشش کرو، گاؤں کے ماحول کو اچھا کرو، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل میں محبت رکھو۔ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بہت آپ کا ٹائم لے لیا، آپ سو رہے تھے، آپ کو پریشان کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزم محمد زبیر صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمائے، آپ پر کرم فرمائے، اس گھر پر غوث پاک کا سایہ رہے، آپ سب کے سروں پر میرے غوث کا سایہ رہے، اور ان کا فیضان ہمیں ملتا رہے، جہاں رہیں وہاں بھی ملتا رہے، اور اللہ میرے غوث کے وسیلے سے ہماری آنے والی ہر پریشانی، ہر بلا، ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ بہت اچھا، انشاءاللہ پھر کبھی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔